اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد چل رہی ہے اور آیت نمبر 40 تک گزشتہ کل سبق ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سبق شروع ہوگا۔ دو پیغمبروں کے تذکرے آپ حضرات کے سامنے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو گویا دو دلیل نقلی گزر گئی۔ اب یہاں تیسرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کے نیچے لکھیں گے دلیل نقلی نمبر 3۔ اب تیسرا واقعہ ہے، دلیل نقلی نمبر 3۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ چونکہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ تمام انبیاء میں اس خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان پر بڑی آزمائش آئی ہے اور بیماری کے بڑے طویل ایام ان پر گزرے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد سب اللہ پاک کے حکم سے وہ ختم ہوئے، اور پھر چونکہ انہوں نے صبر کیا اور صبر عظیم کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مالا مال فرمایا، ان کی تعریف فرمائی اور ان کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ فرمایا۔ تو مقصد یہ اشارہ کیا کہ جو مشکل حالات اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کی قربانی اور محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے ایسے بندے کی بھرپور قدردانی فرماتے ہیں۔ فرمائے تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، بے شک مجھے شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بنصب وعذاب۔ نصب کا ترجمہ لکھے رنج، غم، ایک رنج دے کر، وعذاب اور تکلیف دے کر۔ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے رنج دے کر اور تکلیف دے کر۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، ایک نحوی نقطہ، علمی نقطہ۔ آپ حضرات نے، طلباء نے پڑھا بھی ہے اور یہ بات ہر ساتھی کو جاننی چاہیے کہ اس دنیا میں چاہے کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، انسان پر جو بھی حالات آئے، بہرحال ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ کس ذات کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن بعض دفعہ انسان ان حالات کی نسبت کسی بندے کی طرف کر دیتا ہے، کسی شخص کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آج میں پھنسا ہوا ہوں نا، تو یہ فلاں کی وجہ سے ہوں۔ حالانکہ حالات اگر برے ہیں تب بھی اللہ کا حکم ہے، اچھے ہیں تب بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن چونکہ دنیا اسباب کی ہے، دار الاسباب کہتے ہیں نا اس کو،
اور اسباب کی دنیا کے اندر کسی بھی عمل کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے. اس سبب کی طرف انسان نسبت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. کیا کہتے ہیں؟ نسبت مجازی. سمجھ گئے؟ لہذا کرنے والی ذات حقیقتاً اللہ کی ہے، اس کو کہیں گے نسبت حقیقی. ایوب علیہ السلام پر جو آزمائش اور تکلیف اور رنج اور غم اور بیماری آئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالات بھیجنے میں نسبت حقیقی کس کی ہے؟ اللہ پاک کی. لیکن مجازن شیطان اس کے اندر شامل ہوا ہے. اور وہ کس طرح شامل ہوا کہ چونکہ ایوب علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا، ان کی بڑی تعریف تھی کہ یہ اللہ پاک کے بڑے ذاکر اور شاغل بندے ہیں، تو شیطان نے یہ کہا کہ وہ اس لیے ذاکر شاغل ہے کہ ان کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، ہر نعمت ان کے پاس ہے، تو جس بندے کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو دنیا میں تو وہ تو اللہ کی تعریف کرے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر میں ان کو آزما لیتا ہوں، مشکل حالات بھیج کر، تو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں. وہ دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، لیکن اس کا سبب کس کی بات بنی؟ شیطان کا وہ غلط اعتراض بنا. بات سمجھ گئے؟ لہذا مسنی الشیطان، مجھے پہنچائی شیطان نے. تو اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ بھئی یہ کیسے شیطان کی طرف نسبت کی، تو آپ کہیں گے یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوست؟ کہ شیطان نے مجھے پہنچائی ہے تکلیف اور رنج. سمجھ گئے؟ اچھا، ارکز برجلک. اب یہاں بیچ میں تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تکلیف کیا آئی، اس میں بھی بہت زیادہ اسرائیلی روایات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اور بعض میں تو بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے نعوذ باللہ، اور گھر سے باہر جا کر ایک گندگی کی جگہ پر یہ ان کو ڈال دیا گیا، اور اس طرح کی الٹی سیدھی قصے ہیں. تو اس میں ہمیشہ بحیثیت ایک طالب علم کے کچھ اصولی باتیں یاد رکھیں کہ اللہ اپنے پیغمبر پر ایسی بیماری نہیں لاتے جس سے عام مخلوق کو نفرت ہو، گھن آتی ہو. نہیں، پیغمبر باطناً و ظاہراً ہر اعتبار سے باکمال لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. ان پر یہ کیفیت نہیں آ سکتی کہ جس سے لوگوں میں تنفر ہو. مشکلات آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، لیکن اظہار نفرت والی حالت نہیں آ سکتی. تو یہ خالص اسرائیلی باتیں ہیں، نہ اس کو پڑھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے، نہ بیان کرنا چاہیے. کیا ہوا؟ اتنا ہوا کہ یہ بیمار ہو گئے، جسے بیمار ہوتا ہے انسان، اور وہ بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی، جس میں ایک طویل عرصہ لگ گیا. اب کتنا عرصہ لگا اس میں روایات ہے، بعض میں کئی سال لکھیں، بعض میں کئی مہینے لکھیں، کہ اس بیماری میں بہت زیادہ وقت لگ گیا، اور یہ صاحب فراش ہو گئے، جیسے ایک انسان بستر پہ ہوتا ہے اس کیفیت کے اندر آ گئے. تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی اور بہت زیادہ ان کا خیال رکھا ایوب علیہ السلام. لیکن انسان ہے، ہر ایک کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے اپنے کو شفا جلدی مل جائے، ہے نا. تو اب وہ علاج کا سلسلہ تو چل رہا، لیکن شفا نہیں ہو رہی. اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش کا وقت طے تھا. تو شیطان ایک انسانی شکل اختیار کر کے آیا، اور چونکہ عورت مہر صورت وہ کمزور ذات ہے، اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے شوہر کو صحت یابی نہیں مل رہی اتنے وقت کے بعد بھی نا، تو میرے پاس اس کا ایک نسخہ ہے، ایک حل ہے، اگر آپ کر لیں اس کو تو پھر جو ہے وہ ان کو شفا مل جائے گی. تو
تو کیا ہے کہا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو. تو اس کے بجائے آپ ایسا کرو کہ یہ کہہ دو کہ شیطان کا اپنا نام عبد الحارث ہے. کیا نام ہے؟ عبد الحارث، یہ اس کا اصل نام ہے، عبد الحارث. تو کہا کہ آپ میرا نام لے کر کے اس کا علاج کریں، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ تو غلط ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے یہ سمجھ کے کہ بھئی شاید یہ ایک علاج کا طریقہ ہے اور شوہر صحت یاب ہو جائے، انہوں نے اس طرح کیا اور تکوینی طور پہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی. تو ان کی بیوی نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ اس طرح ہوا تھا، ایک شخص آیا تھا اور جب میں نے ان کے نام کے ساتھ کیا تو آپ میں بہتری آ گئی. تو ایوب علیہ السلام سمجھ گئے، بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ تو شیطان تھا، یہ حالات تو اللہ کی طرف سے، آپ نے کیوں یہ غلط کام کیا؟ اور یہ تو ایک گویا شرکیہ تصور ہے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھے اللہ پاک نے اگر شفا دی تو میں آپ کو 100 کوڑے لگاؤں گا. کتنے کوڑے؟ یعنی بطور سزا کے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کیوں کی ہے. یہاں پہ پہنچ گئے یہاں تک دوستوں. پھر اللہ کے حکم سے جب ان کو شفا ملی تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوا کہ ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پیر ذرا زمین پہ مارے. انہوں نے مارا، ایک چشمہ پانی کا پیدا ہوا، ٹھنڈے پانی کا. اللہ پاک نے فرمایا اس میں غسل بھی فرمائے، اس کا پانی بھی آپ پی لیں تو ان کو شفا مل جائے گی. شفا مل گئی اور جو آزمائش کا وقت تھا وہ بھی ختم ہوا. اب وہ قسم پوری کرنی تھی نا، کون سی؟ 100 کوڑے مارنے والی. تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی فرمائی اور ان سے کہا کہ آپ کیا لے لیں، ایک تنکوں کا مجموعہ لے لیں، جیسے جھاڑو بنتی ہے نا. تو کہا کہ 100 تنکے جمع کر کے اس کا ایک مٹھا بنا لیں، گٹھا بنا لیں اس کا 100، اور وہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دیں تو وہ 100 تنکے ان کو لگیں گے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ یہ ایک مہربانی اللہ کی طرف سے تھی، ورنہ قسم اور یمین میں اصول یہ ہے کہ بندہ جو قسم کھائے اور وہ حرام نہ ہو، یہ شرط ہے، تو پھر اس کو اسی شکل میں پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن چونکہ طویل آزمائش کے دور سے گزرے، صبر کیا، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہے، تو اللہ نے وہ بھی ختم کی، اس کے ساتھ ساتھ قسم کے اندر بھی آسانی فرمائی اور یہ راستہ ان کو دے دیا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بعض خصوصیات ہوتی ہے. جیسے آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے، مشکات شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ سے عرض کیا کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں اور میرے پاس جو بکری ہے وہ 1 سال سے کم کی ہے، لیکن ہے اتنی صحت مند کہ وہ سال کی بکری سے زیادہ. تو آپ نے فرمایا اسی کو ذبح کر لو، لیکن یہ خاص تمہارے لیے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. بعض چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں، حکم عام نہیں ہوتا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں اب انشاءاللہ دیکھیں تو ارکز برجلک، اس کے نیچے لکھے اجابت دعا. اجابت کس کو کہتے ہیں؟ قبولیت کو. ایوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. ارکز برجلک، فرمایا کہ آپ اپنا پیر ماریے، آپ اپنا پیر ماریے، بریکٹ میں لکھیں زمین پر. کہاں؟ زمین پر. ھذا مغتسل بارد و شراب، تو یہ ایک چشمہ ہے نہانے کا جو ٹھنڈا ہے اور پینے کا ہے. مغتسل کہتے ہیں نہانے کا چشمہ. چشمہ جانتے ہیں نا،
ایک تو ہم نے جو پہنے ہوئے وہ والے چشمے نہیں، بلکہ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، وہ مراد۔ کہا یہ چشمہ ہے نہانے کا، اور اس کی دو صفات اور کہ باردن و شراب، ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کا بھی ہے، دونوں کام کر سکتا ہے۔ تو اس چشمے میں آپ کیا کر لیں؟ غسل کر لیں۔ تو ان کے پیر کے لگنے سے ایک چشمہ پانی کا نکل آیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک پیغمبر ہے کہ جن کے پیر کے مارنے سے پانی کا چشمہ نکلا ہے، لیکن وہ مخصوص تھا، محدود تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے لگا ہوا پانی قیامت تک کے لیے ماء زمزم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے اہل خانہ، اہلہ گھر والے، چونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اب آزمائش کی دو صورتیں لکھی ہیں، ایک یہ لکھی کہ ان کے بال بچے گم ہو گئے، غائب ہو گئے، ایک یہ لکھا ہے کہ گھر کی چھت گری اور اس کے نیچے آ کے سب فوت ہو گئے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو بغیر بال بچوں کے رہ گئے، لیکن جب صحتیابی ہوئی تو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے عطا کر دیے۔ اب کیسے عطا کر دیے؟ تو جو حضرات کہتے ہیں گم ہو گئے تھے تو وہ کہتے ہیں دوبارہ مل گئے، گمشدہ آدمی مل جاتا ہے نا۔ جو حضرات کہتے ہیں فوت ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے تزوج ثانی فرمایا، دوسرا نکاح کیا، اس سے اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی، مثلہم، مثل کہتے ہیں اس کی مانند، معہم اس کے ساتھ اور بھی دے دیے۔ اگر پہلے 5 بچے تھے تو اللہ نے 10 دے دیے، پہلے اگر مال و اسباب 50-60 تھے تو وہ دگنے ہو گئے، مثلہم معہم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اور یہ سب کیوں ہوا؟ فرمائے رحمتا منا، ہماری خصوصی رحمت سے، ہماری خصوصی، ہم نے آپ کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمایا۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور بطور نصیحت کے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ قیامت تک جس آدمی کو عقل کی نعمت ملے گی وہ کبھی مشکل حالات سے پریشان نہیں ہوگا، صبر بھی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع بھی کرے گا، نتیجے میں اللہ پاک اس کو اس کی نعمتیں دگنی کر کے واپس کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب یہ تذکرہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو قسم کھائی تھی نا کہ بیوی کو 100 کوڑے لگانے، اب اللہ پاک نے اس کا بھی راستہ دیا، فرمایا لے لیجئے اپنے ہاتھ میں ضِغْثًا، جھاڑو کا گٹھا، جھاڑو کا گٹھا، گٹھا سمجھتے ہیں نا، جمع کر لیا جائے اس کو، اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا گٹھا لے لیں، فَضْرِبْ بِهِ، اور وہ بیوی کو مار دیجئے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے آپ کو حانث نہ کریں۔ حانث سمجھتے ہیں نا، قسم توڑنے والا، اپنے آپ کو حانث نہ کریں۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اس کے نیچے لکھے فضائل ایوب، فضائل ایوب علیہ السلام کے فضائل۔ اب اللہ ان کی تعریف فرما رہے، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ کیا کرنے والا؟ صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے جزع فزع نہیں کی، ہائے وائے نہیں کیا، گلے شکوے نہیں کیے، رخسار سینہ ماتھا نہیں پیٹا۔ دیکھیں آپ کو پیغمبروں کی خصوصیت صبر ملے گی ہر جگہ پہ، حالات کے اندر۔ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، انہو اواب، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، لکھیں دلیل نقلی نمبر 4۔ اب آگے 3 پیغمبروں کا تذکرہ آیا، کتنے؟ 3 کا۔ اب یہ ہے دلیل نقلی نمبر 4۔ آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں، عباد، عباد عبدن کی جمع ہے،
ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجئے، وہ کون ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جو ہاتھوں والے، ایدی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، تو ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن بعض ہاتھ جاندار ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ فرمایا اولی الایدی، اس کے نیچے بریکٹ میں لکھیں قوت عملیہ، قوت عملیہ، والابصار، اس کے نیچے لکھیں قوت علمیہ۔ دیکھ کتنی گہری بات ہے۔ ہاتھ بھی تقریباً ہر انسان کے پاس ہے، بینائی اور آنکھیں بھی تقریباً ہر انسان کے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ کون اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کو کارآمد بناتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو ہاتھ ہوتے ہیں، تو چونکہ ہاتھ سے عمل ہوتا ہے، عمل، یہ ہاتھ اگر بیکار کام میں لگ گئے تو ضائع ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ اللہ کے لیے استعمال ہو گئے کار خیر میں تو بڑے قیمتی ہاتھ ہیں، ہے نا؟ آنکھیں تو ہر ایک کے پاس ہیں، لیکن آنکھوں سے بد نظری کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کے تماشے کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی آنکھوں کو، جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن کے سامنے بیٹھے، ایک آدمی اس سے قرآن دیکھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، اللہ والوں کی زیارت کر رہا ہے، یہ نگاہیں قیمتی ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ تو فرمایا یہ جو پیغمبر تھے، ان کی قوت عملیہ بھی بھرپور تھی اور قوت علمیہ بھی بھرپور تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو اعضائے جسم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر طالب علم ہو تو اس کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو، پھر بالخصوص جو اوپر کے اعضاء ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے اعضائے علم لکھا، اعضائے علم لکھا، کہ اللہ نے علم کے سارے اعضاء کو اوپر رکھا ہے، عزت دی ان کو۔ دیکھیں نا، دماغ اوپر ہے، زبان اوپر ہے، آنکھیں اوپر ہے، کان اوپر ہے، یہ سب اوپر، اس لیے کہ یہ علم کے بنیادی ذرائع ہے، علم کے بنیادی ذرائع ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو اس لیے اپنے اعضائے علم کی خصوصی حفاظت کریں، آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی، ہر چیز کی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ پھر اللہ پاک نے ان تین پیغمبروں کے بارے میں فرمایا، بے شک ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو چن لیا، بِخَالِصَةٍ، ایک خاص فضیلت کے ساتھ، ایک خاص فضیلت کے ساتھ، ذکر الدار، یعنی ذکر آخرت کے لیے۔ ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص فضیلت کے لیے، یعنی ذکر آخرت کے لیے، آخرت کے تذکرے کے لیے ہم نے ان کو چن لیا، یہ ایک خاص فضیلت تھی۔ دیکھیں یہاں تین پیغمبروں کی تعریف ہو رہی ہے، تین، اور اللہ پاک نے ان کی خصوصیت کیا ذکر کی کہ وہ آخرت کا تذکرہ زیادہ کرتے تھے، ذکر الدار۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی آخرت کو یاد رکھے اور لوگوں میں اس کا تذکرہ زیادہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بندہ خاص فضیلت والا۔ بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ان علماء کے بیانات زیادہ نہیں سنتے جو آخرت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن اللہ پاک نے اس کو خصوصیت بتائی پیغمبروں کی، اور اس کو ان کی فضیلت کے اندر شمار کیا۔
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، انہم اور بے شک یہ پیغمبر، عندنا ہمارے نزدیک، لمن المصطفین برگزیدہ تھے، الاخیار چنے ہوئے تھے، مصطفین برگزیدہ، برگزیدہ یعنی بڑی شان والے، پہنچے ہوئے، ہمارے نزدیک یہ برگزیدہ تھے، اور الاخیار کیا تھے؟ چنے ہوئے لوگ تھے، منتخب لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اس کے نیچے کچھ لکھا ہے، دلیل نقلی نمبر 5، دلیل نقلی نمبر 5، تذکرہ کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ تین بھی پیغمبر ہیں دوستو، ان تینوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کا بھی آپ تذکرہ کریں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب منتخب لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، سمجھ گئے؟ تو کتنے دلائل گزر گئے؟ 5 دلائل نقلیہ جس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا۔ اب جب انسان کوئی بات سمیٹتا ہے، ختم کرتا ہے، تو جیسے ہر زبان میں کہتے ہیں بھئی یہ تو ان حضرات کی تفصیل ہو گئی، اللہ پاک نے جب ان کا تذکرہ کیا فرمایا ھذا ذکر، یہ تو تذکرہ تھا انبیاء کا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ھذا ذکر، یہ تذکرہ تھا کس کا؟ ان انبیاء کا جو مختلف انبیاء آپ کے سامنے آ گئے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ھذا ذکر، کہ یہ قرآن کریم ایک نصیحت نامہ ہے، چونکہ ہمیں تو قرآن کے ذریعے سے ساری باتیں پہنچ رہی ہیں نا، تو ھذا کا مشار الیہ، مشار الیہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف، ھذا یہ اشارے کے لیے ہے، اور اشارہ جس چیز کی طرف ہو وہ مشار الیہ ہے، تو فرمایا ھذا ذکر، یہ جو گزرا ابھی یہ تو تذکرہ تھا انبیاء کا، ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ کہ ھذا کا مشار الیہ قرآن کو بنائے کہ یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت نامہ ہے، ٹھیک ہو گئی۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، ان پیچھے کی ساری باتوں سے آگے کیا سبق اور خلاصہ نکلا؟ فرمایا بے شک متقین کے لیے بہترین انجام ہے، حسن مآب، مآب کہتے ہیں انجام کو، ٹھکانے کو، ٹھکانے کو، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ انجام متقین لکھا ہے، انجام متقین، بے شک متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، جنات کہتے ہیں باغات کو، عدن کہتے ہیں جس پر فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، تو جنات عدن جو ہمیشہ کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، اور ان کے لیے ان جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، مفتحہ، مفتحہ کے معنی کیا ہے؟ کھلے ہوئے دروازے ہوں گے، بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بند چیز میں انسان کو بعض دفعہ کچھ وقت لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ دروازہ بجا رہے ہیں جواب نہیں آ رہا، یا یہ کہ جواب آیا، کہا کہ جی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے آپ کو، پھر اندر گیا، پھر آیا اور کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، پھر اندر گیا، پھر کہا کہ شام کو آئیں، تو یہ وقت لگے گا نا۔ جنت میں تو یہ تکلیفیں نہیں ہیں، تو جب جنتی پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا، ان جنتوں میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کیا لگائے ہوئے ہوں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ تکیہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن تکیے تک آنے کے لیے پیچھے آزمائشوں کا ایک تذکرہ گزرا ہے، تو بعض دفعہ طلبہ جب یہ آیات سنتے ہیں تو پھر پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے تکیے کیوں نہیں ہیں، تو تکیے آئیں گے، لیکن جو پیچھے پیغمبروں کا تذکرہ گزرا نا، ایک وقت سے گزر کر انسان تکیوں تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ گئے؟
تو وقت سے پہلے تکیہ نہ لگائیں دوستو، ایک وقت آئے گا لوگ خود آپ کو تکیہ پیش کریں گے۔ متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور منگا رہے ہوں گے ان باغات میں خوب پھل اور پینے کی چیزیں۔ یدعون کے معنی کیا ہے دوستو؟ منگوانا، طلب کرنا۔ تو جنت کا ہر معاملہ تو حسب خواہش ہے۔ جنتی کے دل میں جو خواہش آئے گی بس فرشتہ اور خادمین یہ سب سمجھ جائیں گے۔ تو اس کے دل میں جو چاہت آئے گی گویا اس نے وہ چیز مانگ لی تو وہ پیش کر دی جائے گی۔ خوب پھل ہوں گے، وشرابن، اور پینے کی چیزیں، اور اس پینے کی چیزوں میں پانی بھی ہے، شراب طہور بھی ہے، اور شہد بھی ہے، اور دودھ بھی ہے۔ ہمارے درس قرآن میں بات آئی نا اس دن، 4 چیزوں کی نہریں ہوں گی، پانی کی ہوگی، شراب طہور کی ہوگی، شہد اور دودھ کی ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان جنتیوں کے پاس قاصرات الطرف، نچلی نگاہوں والے، نچلی نگاہوں والے یعنی جن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہو، اطراب ہم عمر، ان کے پاس ایسی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، حور جو جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو دیں گے، قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی۔ عورت کا حسن اور کمال یہ ہے کہ اس کی نگاہ کے اندر حیا ہو۔ اللہ نے تعریف کی، نگاہیں جھکی ہوئی نیچے کی طرف ہوں گی، لہٰذا ہر چیز کو سامنے دیکھنا اور ہر ایک پر نظر ڈالنا یہ کوئی زیادہ قابل تعریف بات نہیں ہے۔ آج جو مستورات پر اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کی خواتین پر یہ محنت ہوتی ہے کہ بھئی آپ تو مردوں سے پیچھے تو نہیں ہیں نا، پیچھے کہاں ہے، وہ تو بہت آگے، مرد پیچھے۔ لیکن اس جملے کا مقصد یہ کہ ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ ہر وہ کام کریں کہ جس سے آپ کا حجاب جائے، آپ کا پردہ جائے، آپ کا ستر چلا جائے، آپ کی شناخت چلی جائے، اسلامی تصور چلا جائے، یعنی بالفاظ دیگر بے حیائی۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے آج 14 فروری ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں اس کو۔ دنیا نے ہمیں نئی نئی چیزیں اور باتیں سکھا دی کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے، اور یہ بسنت ڈے ہے، اور یہ بلیک فرائیڈے ہے نا، یہ ہیپی نیو ایئر ہے، یہ کرسمس ڈے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو سیکھنے اور جاننے والا آج باکمال سمجھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے طور طریقے ہیں کہ جو مسترد ہیں، جن کا سسٹم اور نظام فیل ہو چکا ہے، جہاں رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے، جانوروں اور حیوانات کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا کو کیا تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ایک مسلمان عورت اور ایک اللہ والی عورت، اس کی نشانی اور پہچان یہ کہ جب وہ گھر سے نکلے باحجاب بھی ہو، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہو، تاکہ ہر ایک اس سے بات کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر سکے۔ تو وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ فرمایا قاصرات الطرف، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اطراب، اطراب کے معنی کیا ہے؟ ہم عمر۔ ہم عمر اس لیے فرمایا کہ اس سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ مناسبت۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی یعنی ایک شوہر ہے مثال کے طور پہ، اس میں اور اس کی بیوی میں 15-20 سال کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے نا۔ یہاں بچپنا ہے، وہاں سنجیدگی ہے، جوڑ کیسے چلے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا نا، وہ بے ترتیبی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ وہ جو چیز سمجھائے گا اپنی بیوی کو، یہ اپنے بچپنے اور کم عمری کی وجہ سے اس کو ظلم سمجھے گی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، جیسے ایک بچہ نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے شریعت نے بھی ایک ترتیب رکھی کہ اتنا بڑا فرق نہ ہو کہ جس سے مزاج شناسی قائم ہی نہیں ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اس کے نیچے لکھے اکرام مؤمنین، اکرام مؤمنین۔ یہ اکرام کن کا ہوگا؟ ایمان والوں۔ فرمائے گا
فرمایا جائے گا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیوم الحساب، حساب کتاب کے دن کے لیے۔ کس دن کے لیے؟ حساب۔ دنیا میں جو تم سنتے تھے، پڑھتے تھے، علماء سے معلوم کرتے تھے کہ آخرت کا ایک دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، وہ جو وعدے تھے نا، یہ ہے آج وہ وعدوں کے پورا ہونے کا دن۔ ھذا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے۔ یہ کون فرمائیں گے؟ اللہ تعالی جنتیوں سے کہیں گے ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کے لیے ختم ہونا نہیں۔ نفاد کے معنی آتے ختم ہو جانا۔ ایک چیز اگر انسان کھائے اور کھانے کے بعد ختم ہو جائے تو دل ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن اب تو ختم ہو گئی ہے نا۔ لیکن جنت کی کسی نعمت کو اختتام اور فنا نہیں ہے، جب تک دل چاہے گا وہ چیز کیا ہوگی، وہ آتی رہے گی۔ ھذا یہ ہے، ھذا کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہے۔ اس کے نیچے لکھیں گے للمؤمنین، یہ نعمتیں کن کے لیے ہو گئی؟ ایمان والوں کے لیے۔ ھذا کے بعد محذوف نکالیں للمؤمنین، یہ ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ اب وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، لکھیں انجام مجرمین، انجام، اب مجرمین کا انجام کیا ہوگا؟ فرمائے ان للطاغین، طاغین سرکشی کرنے والے، بے شک سرکشی کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ شر مآب، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، سرکشی کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے جہنم، یعنی جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ سرکش لوگ داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، کیا ہی بری جگہ ہے آرام کی، کیا ہی بری جگہ ہے۔ ہاں، مہاد کہتے ہیں آرام کو، تو آرام میں تو انسان کو سکون ملتا ہے نا، تو جہنمیوں کو جب لے جایا جائے گا تو ان کو لگے گا کہ شاید اب جہاں لے جا رہے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں گے، لیکن وہاں تو اس سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اعاذنا اللہ منہ۔ تو کیا ہی بری آرام کی جگہ ہوگی۔ فرمایا ھذا، یہ ہے، ھذا، ھذا کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ، جیسے اوپر آیا نا کہ یہ ھذا للمؤمنین، تو نیچے ھذا للمجرمین، سمجھ میں آ گئی؟ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے یقال لہم، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کو، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ حمیم کھولتا ہوا گرم پانی جو ہوتا ہے، اور غساق کس کو کہتے ہیں؟ پیپ کو کہتے ہیں۔ تو کہا جائے گا اب چکھو اس کو، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، آخرو سے پہلے بھی محذوف نکالیں، وعذاب، اس کا موصوف محذوف نکلے گا، وعذاب آخر من شکلہ ازواج، لکھ لیا، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس سے ملتے جلتے مختلف قسم کے دوسرے عذاب۔ یہ ہے اس آیت کا پورا ترجمہ۔ اور اس سے ملتے جلتے، شکل کہتے ہیں نا، یہ اس کا بالکل ہم شکل ہے کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے وآخر من شکلہ ازواج، اور اس سے ملتے جلتے ازواج، مختلف قسم کے، عذاب آخر، دوسرے عذاب۔ سمجھ گئے؟ تو گرم پانی ہے، پیپ ہے، آگ ہے، اور کیا کیا ہے؟ فرمائے اسی سے ملتے جلتے مختلف قسم کے عذاب ہوں گے ان لوگوں پر۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اچھا
اب جہنم کے اندر جو طبقہ جائے گا جہنم میں، اہل جہنم کے دو طبقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ دو. ایک طبقہ وہ ہوگا جو دنیا میں متبوع تھا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو دنیا میں تابع تھا. متبوع جو آگے چلتا ہے، تابع جو پیچھے چلتا ہے. آپ نے نحو میں توابع پڑھے نا؟ تابع پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، متبوع آگے چلنے والے کو. جو دنیا میں گمراہیوں کا سربراہ تھا متبوع تھا، اور جو دنیا میں گمراہی کے راستے پہ پیچھے چلتا رہا، ان سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. متبوع پہلے چلے جائیں گے جو سردار تھے، رہنما تھے، اور جو تابعین ہوں گے وہ ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے وہیں پہ. تو اب جب پہلے والے جہنم میں ہوں گے تو جہنم میں تو سختی ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے. تو ایک آدمی کو پہلے سے تکلیف ہو رہی ہو اور وہ دیکھے کہ بھئی 10 اور آ رہے ہیں تو غصہ تو ہو جاتا ہے نا انسان، کہ میں کون سا یہاں پر مزوں میں ہوں کہ تم بھی آ رہے ہو یہاں پہ. تو پہلے ان کی پٹائی اندر ہو رہی ہوگی اور ان کی نظر پڑے گی کہ جی باہر سے تو ایک اور لشکر آ رہا ہے، تو اندر سے ان کو بڑا غصہ آئے گا. کن کو؟ متبوعین کو، جو پہلے سے گئے ہوئے ہیں نا، ان کو غصہ آئے گا اور وہ کہیں گے کہ بھائی تم پر خوش آمدید نہیں، مت آؤ، اندر نہیں آؤ ہمارے پاس، کسی اور جہنم کے اندر چلے جاؤ تم لوگ، یہاں نہیں آؤ ہمارے پاس، تمہارا آنا ہمارے لیے خوش آمدید نہیں ہے. تو باہر والے کہیں گے کہ تم پر خوش آمدید نہیں ہے، تم نے ہمیں بھی مروا دیا، خود بھی یہاں پر آئے ہوئے ہو. دنیا میں غلط رہنمائی نہ کرتے تو آج یہ انجام ہمارا بھی نہ ہوتا. اب آپس میں وہاں پہ ان کا الجھاؤ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ھذا فوج، اس کے نیچے عنوان لکھے تخاصم اہل نار. تخاصم، تخاصم کہتے ہیں جھگڑنے کو. اہل نار، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا، اور وہ جھگڑا کیا ہوگا کہ ھذا فوج مقتحم معکم. ھذا یہ کلام کن کا ہے دوستو؟ متبوعین کا. کن کا؟ متبوعین، جو پہلے گئے ہوئے، جو دنیا میں قیادت کرتے تھے نا، وہ آگے. تو ھذا اس کا ترجمہ لکھ کے متبوعین کہیں گے، متبوعین کہیں گے کہ ھذا فوج مقتحم معکم، کہ یہ جو جماعت تمہارے ساتھ داخل ہو رہی ہے، مقتحم داخل ہونے والی. فوج کہتے ہیں جماعت کو، لشکر کو، مجمع کو. تو وہ کہیں گے یہ جو جماعت مقتحم معکم تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے، لا مرحبا بہم، ان پر خوش آمدید نہیں. مرحبا خوش آمدید کو کہتے ہیں نا. تو پہلے والے متبوعین کہیں گے کہ آنے والوں کے لیے خوش آمدید نہیں ہے. انہم صال النار، کہ بے شک ان کو تو جہنم میں داخل ہونا ہے، بے شک ان کو جہنم کے اندر داخل ہونا ہے. مقصد کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے اس جہنم کے اندر ہیں، تم کسی اور جہنم کے اندر جا کے چلے جاؤ. قالو کے نیچے لکھے تابعین. اب جو بعد والے آ رہے ہوں گے نا، اب وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ تابعین کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم پر خوش آمدید نہیں، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں. کیوں؟ انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا، تم ہی نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا. فبئس القرار، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں نا، دنیا میں غلط انسان کے پیچھے چلنے والے کا بدترین انجام. لوگ ہر چیز کے پیچھے آج ناچنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بس جو نظر آیا کہ یہ ذرا معروف اور مشہور ہے اور قابل تعریف ہے تو بس چلو بھائی اس کے پیچھے اب چلو، بغیر انجام کو سوچے ہوئے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ پھر یہ معاملات ہوں گے.
قالوا ربنا، قالوا اس کا فاعل کون ہے؟ تابعین، وہی تابعین کی بات چل رہی ہے. ان کا غصہ تو ڈبل ہے نا دوستو. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں غلط حرکتیں کی ہو لیکن دنیا کو کھایا پیا بھی ہو، وہ بھی پھنسے گا. ایک وہ ہے جس نے نہ دنیا میں کچھ کھایا پیا اور آخرت میں بھی جہنم میں گیا. تو غصہ ڈبل کس کا ہوگا؟ پہلے والے کا، دوسرے والے کا؟ دوسرے والے کا. وہ کہے گا دنیا میں کہا تھا کہ یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے اور یہاں بھی یہ ہے، تو اس کا غصہ تو دگنا ہوگا. قالو، تو تابعین کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اس کے عذاب کو دگنا کر دے اس جہنم میں. اس کے عذاب کو ضعفا کیا کر دے؟ دگنا کر دے، ڈبل کر دے. فی النار، اس جہنم کے اندر. یعنی غصے کے مارے کہیں گے کہ اگر ہمیں 10 پڑ رہی ہے تو ان کو تو 20 تو پڑے کم سے کم، تھوڑا سا تو ہمیں سکون ملے. وقالو، اب یہ آپس میں ان کی بات چل رہی ہوگی، پھر اچانک دونوں طبقوں کی توجہ ایک چیز کی طرف ہو جائے گی. یہ اس کا تذکرہ ہے. وقالو، قالو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کلاہما. کلاہما نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا؟ مطبوعین. اچھا، تو دیکھیں اس کا آسان یہ ہے کلاہما. کلاہما سے مراد دونوں، دونوں نا، کلاہما. اب دونوں کہیں گے، قالو دونوں کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں وہ کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے، کننا نعدہم، جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے، من الاشرار، شریروں میں سے. جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے کن میں سے؟ شریروں میں سے، یعنی دنیا میں. اچھا، اب دنیا کے اندر جو مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اہل دین کو شرارتی کہتے ہیں نا، اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جہاں بیٹھ جائیں گے کہیں گے کہ یہ تو فتنہ پرور ہے، یہ فسادی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ ہے، یہ ہے. تو اہل حق اور اہل دین ان کی نظر میں شرارتی ہے اس دنیا کے اندر. تو قیامت کے دن جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے یار وہ کہاں ہیں جن کو ہم دنیا میں شرارتی کہتے تھے، غلط کہتے تھے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. اب وہ چیزیں اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو ناحق مذاق بنایا ہوا تھا؟ اب تھوڑا تھوڑا احساس آ رہا ہوگا. کہیں گے اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ناحق مذاق، سخرین کا ترجمہ لکھیں، کیا ہم نے ان کو ناحق مذاق بنایا ہوا تھا یعنی دنیا میں؟ ام زاغت، یا چوک گئی ان سے نگاہیں. چوکنا جانتے ہیں نا، نظر نہیں پڑ رہی. یعنی کہیں گے اچھا اب یا تو یہ کہ رش ہے اور رش میں ہے تو وہ لوگ بھی، لیکن شاید نظر نہیں آ رہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں ابھی نظر نہیں آ رہے، اور یا پھر یہ کہ ہم غلط تھے اور ہم نے دنیا میں ان کا ناحق مذاق اڑایا، وہ تو یہاں نہیں پہنچے. سمجھ میں آ گئے؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ پاک فرمائیں گے بے شک ایسا ہونا بالکل سچ ہے. ذالکا، بے شک ایسا ہونا. کیسا ہونا؟ یہ جو تابعین اور متبوعین کی بحث ہوگی نا، آپس میں لڑیں گے، لحق، یہ بالکل سچی بات ہے. کون سی بات؟ تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں الجھنا. ٹھیک ہے. قل انما انا منذر، لکھے بیان رسالت. یہاں سے آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے. اللہ نے آپ کو تسلی دی، دلائل نقلیہ اور عقلیہ ذکر کیے، پھر متقین مجرمین کا انجام ذکر کیا. اب آپ کی رسالت کا بیان.
قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ توحید، بیان توحید، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، الواحد جو یکتا ہے، القہار جو کہ غالب ہے۔ یہ توحید کا بیان ہے۔ ما من الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کہ یکتا ہے اور قہار غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کا، العزیز جو غالب ہے، الغفار جو بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، لکھے صداقت قرآن، صداقت قرآن۔ قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہوا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم نبأ عظیم، ایک بڑا مضمون ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، خبر مراد اس سے یہاں پر کیا ہے؟ مضمون۔ قرآن ایک بڑا عظیم مضمون ہے، عظیم مضمون ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اس کے نیچے لکھیں دلیل اثبات رسالت، دلیل اثبات، اثبات کے معنی ثابت ہونا، دلیل اثبات رسالت و نفی علم غیب۔ کبھی کبھی ایک آیت سے دو تین باتیں بھی ثابت ہوتی، تو اس آیت سے ثابت کریں گے کہ رسالت برحق ہے، رسالت، اور ثابت کریں گے کہ پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اور میرے پاس علم نہیں ہے عالم بالا کا، ملأ الاعلی کا ترجمہ لکھ کے عالم بالا، جو اوپر آسمانی دنیا کے اندر ایک خاص مقام ہے جس کو کہتے ہیں عالم ملکوت۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت کہتے ہیں، جو فرشتوں کا نظام اللہ نے جہاں پر قائم کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات پہلے آئی ہے کہ ہماری جو دنیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ناسوت۔ ہم عالم ناسوت میں ہے دوستو، نون الف سین واو تا، یہ عالم ناسوت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اوپر وہ عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا نظام ہے۔ اس سے اوپر عالم جبروت ہے، عالم جہاں مخصوص رسائی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ مخصوص فرشتے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اوپر ہے عالم لاہوت، لاہوت جہاں صرف کون پہنچے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ چار عالم ہے دوستو، عالم ناسوت، پھر عالم ملکوت، پھر عالم جبروت، پھر عالم لاہوت۔ ہو گئی بات؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے ملأ اعلیٰ کی۔ ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ عالم بالا، جہاں فرشتے ہیں۔ اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بحث، بریکٹ میں لکھے امور تکوینیہ میں، امور تکوینی امور۔ اب ہر بات دوستو اس لائق ہے کہ اس پر بات ہو، بحث ہو، تفصیلات ہو، لیکن دن بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے، اور آپ لوگوں کے پاس تو اس سے بھی کم ہے نا؟
تو ایک امور ہوتے ہیں امور تشریعیہ، ایک امور ہوتے ہیں امور تکوینیہ۔ تشریع اور تکوین میں فرق ہے۔ تشریع وہ ہے جو شریعت کے ضابطے میں ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی وہ دور عربی سے ایک طالب علم آیا اور یہاں آ کے سیدھا آ کے ایک طالب علم کا بیاض لے کے بغیر کچھ کہے ہوئے لے کے اٹھ کے جا رہا ہے، چل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ کھینچنی چاہیے نا اس کی، ٹانگ تو کھینچنی چاہیے اس کی کہ بھئی کیا ہو گیا آپ کو، صبح دوائی کھائے بغیر آ گئے، کیا ہوا؟ آ کے ایک طالب علم کا قرآن اٹھایا اور چل دیے، وہ سبق پڑھ رہا ہے، اس نے شرعی اعتبار سے ایک غلط کام کیا تو اس سے پوچھ ہوگی، بات سمجھ گئے؟ یا ایک آدمی آیا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، آ کے نماز کی صف میں کھڑا ہو گیا، لوگ کہیں گے بھئی آپ کا وضو ہی نہیں ہے، منع کریں گے نا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پہ غلط کر رہا ہے، مسئلے کے غلط جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے۔ یہ شریعت ہے جس میں روک ٹوک ہے۔ ایک ہوتا ہے تکوین، تکوینیات وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے ہمیشہ انجام سے۔ انجام کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اللہ کے علم، مثال کے طور پہ یہ کرسی رکھیے، پنکھے کے نیچے رکھیے، ایک طالب علم اس پہ بیٹھا ہوا تھا، دوسرے نے دوڑتے ہوئے آ کے اس کو کرسی سے اٹھا کے دھکا دیا اور کرسی بھی اٹھا کے پھینک دی۔ اب سب تیاری کر رہے تھے کہ ایسا کرنے والے طالب علم کو کہاں کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں کہاں مارنا ہے کہ اتنے میں وہ اوپر والا پنکھا دھڑام سے نیچے گرا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اب آپ بتائیں، جب وہ پنکھا عین اسی جگہ گرا جہاں چند سیکنڈ پہلے آپ کے ایک ساتھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اگر ان کو نہ اٹھایا جاتا تو کیا ہوتا؟ سفید رنگ کی پٹی ہوتی نا اس کے سر پہ۔ تو اٹھانے والے نے صحیح کیا غلط کیا؟ صحیح کیا، لیکن ہمیں شروع میں وہ کیا لگ رہا تھا؟ غلط لگ رہا تھا۔ یہ ہوتے ہیں تکوینیات، اس کے انجام اور نتیجے میں خیر ہوتی ہے لیکن شروع میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب فرشتے عالم بالا میں بحث کرتے ہیں آپس میں، کس چیز میں؟ امور تکوینیہ میں ان کی آپس میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہے، بحث چل رہی ہوتی ہے، مختلف باتیں زیر بحث ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے کیا بحث کرتے ہیں عالم بالا میں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ پر تو وحی کی گئی، مجھ پر تو وحی کی گئی، میں تو وحی کا پابند ہوں کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں، مبین کھل کر، بے شک میں کیا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں، مبین کھل کر۔ اذ قال ربک للملائکہ، لیکن نمونہ اختصام، نمونہ اختصام، اوپر بات آئی نا کہ فرشتے بعض چیزوں میں بحث کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ فرشتوں کی کیا بحث ہوتی ہوگی، اللہ پاک نے اس کی ایک مثال بیان کی کہ ایک وقت گزرا کہ میں آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا مٹی سے، گارے سے، وہ بات ان فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مٹی کی سرشت کے اندر جو چیز مٹی سے بنتی ہے نا، اس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، آپ انسان کو مٹی سے بنا رہے ہیں تو وہ نقصانات تو آئیں گے وہاں پہ۔ تو انہوں نے اللہ پاک کی اس تخلیق کے اوپر ایک طالب علمانہ سوال کیا، معترضانہ نہیں، ایک طالب علمانہ سوال کیا کہ اللہ یہ تو مٹی سے بنے گا تو زمین میں فساد ہی پھیلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک سے ان کا سوال ہوا اور پھر بعد میں ان پر بات کھل گئی کہ واقعی جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح تھا، ہم بات کو سمجھ نہیں سکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا لکھا؟ نمونہ اختصام۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من طین، گارے سے، گارا ہوتا ہے نا جس میں سیمنٹ، مٹی، پانی سب ملا دیا جائے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا برابر کر لوں،
پورا یعنی اس جسم کو پورا بنا لوں، برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور اس میں پھونک دوں، مِن رُوحِ اپنی طرف سے روح۔ یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اپنی روح پھونک دوں، غلط ہو جائے گا، اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے، اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ حکم اللہ کن کو دے رہے؟ فرشتوں کو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے مل کر، سب کے سب نے مل کر سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ اب دیکھیں ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو ایک ناری مخلوق شروع سے ہے، لہٰذا یہ اعتراض ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی حکم فرشتوں کو تھا تو ابلیس کے نہ کرنے پر پھر اس پہ ناراضگی کیوں؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا آسان جواب یہ سمجھ لیں کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس حکم کا پابند ہو جایا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس حکم کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کا پابند ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس اسٹیشن ہے یا کوئی ادارہ ہے، تو اس اسٹیشن کے اندر ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی پولیس ہو، اس میں کوئی جمعدار بھی ہوگا، باورچی بھی ہوگا، ہے نا؟ جو اس محکمے کے خدام تو ہیں لیکن اس کے افراد نہیں ہیں کہ ان کو بھی وردی دی جائے، وہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ اس چار دیواری کے اندر ہو جائیں گے تو وہ بھی وقت کے، ضابطے کے، اصول کے، باتوں کے پابند ہو جائیں گے وہاں پہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب ابلیس چونکہ رہتا فرشتوں کے ماحول میں تھا، وقت گزارا تھا، تو جب حکم آیا تو وہ بھی اس میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، بڑائی دکھائی، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، ہو گیا انکار کرنے۔ کانا ای سارا، یہ کانا فعل ناقص کس کے معنی میں؟ سارا، یہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیسو، اس کے نیچے لکھے توبیخ ابلیس۔ توبیخ کہتے ہیں کس کو؟ ڈانٹنے کو، سرزنش کرنے کو۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما، اس شخص کو، خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ یدیہ کا ترجمہ لکھے دست قدرت، یہ نہ کہیں کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ورنہ اس سے ایک بحث ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے لیے جسم کو ثابت کرنا۔ ایک فرقہ دنیا میں مجسمہ گزرا، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ پاک کے لیے بھی ایسا جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب ہے، نعوذ باللہ، وہ انہی طرح کے الفاظ سے استدلال کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت، لکھے شق اول، کیا تو نے بڑائی دکھائی، تکبر کیا؟ ام کنتا، اس کے نیچے لکھے شق دوم، یعنی سجدہ نہ کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہے، یا تو متکبر ہے، کیا ہے؟ یا کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں سے ہے۔ کس میں سے؟ سرکشوں میں سے ہے، تو سرکش ہے۔ کیا وجہ تھی؟ قال، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، کہا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ دلیل، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور آپ نے اس جسم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو اعلیٰ ہوں، اوپر کی طرف جاتی ہوں۔ قال فخرج منها، لیکن انجام استکبار، اس کے تکبر کا انجام کیا ہوا؟ قال اللہ نے فرمایا اخرج منها، نکل جا ان میں سے، نکل جا کن میں سے؟ فرشتوں میں۔ انک رجیم، بے شک تو مردود ہے، تو کیا ہے؟ مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک۔ قال، اب یہ مردود ہو رہا تھا، نکل رہا تھا، تو نکلتے نکلتے اس نے اللہ پاک سے اپنے لیے کچھ ریلیف مانگا۔ ریلیف جانتے ہیں نا، کچھ سہولت مانگی۔ قال، کہنے لگا رب، اے میرے رب، فانذرنی، پھر مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنا عیار ہے، کتنا عیار اور چالاک ہے یہ۔ آپ غور کریں، اس نے مہلت کب تک مانگی؟ یوم البعث، جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس نے اس وقت تک مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دی جائے کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ تو دیکھیں، بعث سے پہلے موت ہے نا، پہلے موت آئے گی پھر بعث ہوگا۔ اس نے مہلت کب تک مانگی؟ بعث، یعنی موت کا وقت اس نے بیچ میں حذف کیا تاکہ وہ مجھ پر آئے ہی نہیں، موت مجھ پر نہ آئے، میں اس سے بچ جاؤں۔ تو کہا مجھے مہلت یوم البعث تک دے دے، نفخہ ثانیہ تک دے دے۔ دیکھیں، فانذرنی الی یوم یبعثون، یبعثون کے نیچے کیا لکھے؟ نفخہ ثانیہ۔ قال فإنک من المنظرین، لکھے اجابت ناقصہ، اللہ نے دعا قبول تو کی لیکن پوری نہیں، دعا نہیں، درخواست قبول تو کی لیکن پوری بات اس کی اللہ پاک نے نہیں مانی۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی، تجھے مہلت دی گئی، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معین کے دن تک۔ دیکھیے لکھے نفخہ اولا، یعنی تجھ پر بھی موت آئے گی، تو موت کے مرحلے سے گزرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اس سے، ایک وقت معین کے دن تک۔ قال، تو ابلیس نے کہا فبعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی جو انسان جتنے بھی ہوں گے ان سب کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ لیکن پھر اس کو اندازہ ہوا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کر گیا ہوں، کہ سب کو تو نہیں کر سکتا ہے نا، تو فوراً خود استثناء کیا، کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے وہ بندے جو اس میں سے چنے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ استثناء تو ابلیس بھی کر چکا ہے کہ ہر آدمی پر اس کا وار کاریگر نہیں ہوگا، کچھ لوگ اس سے بچ کر چلیں گے اور زندگی گزار لیں گے، سوائے آپ کے وہ بندے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں، منتخب بندے۔ قال فالحق والحق اقول، قال، اللہ نے فرمایا فالحق، اس کی خبر محذوف نکالیں، الحق نیچے لکھے منی، الحق کے نیچے کیا آئے گا؟ منی۔ اللہ نے فرمایا حق بات میری طرف سے ہے، والحق اقول، اور حق ہی میں کہتا ہوں۔ الحق کا مفعول مقدم ہے، کس کے لیے؟ اقول کے لیے، سمجھ گئے؟ اور میں حق ہی کہتا ہوں، کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں میں سب کے سب سے، تو اور تیرے پیچھے موت تک چلنے والے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو میں کیا کر دوں گا؟ بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم، لکھے طریق تبلیغ، طریق تبلیغ۔ اب آخر صورت ختم ہو رہی ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کا انداز سکھایا، طریق تبلیغ۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے،
ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اپنی اس دعوت پر من اجر کسی معاوضے کا، میں تو تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ متکلف کے معنی کیا ہے؟ بناوٹ۔ بعض چیزیں بناوٹی ہوتی ہے دوستو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور چرب زبانی ہے کہ لوگ واہ واہ کر لیں، اس کے پیچھے پس منظر نہیں۔ نہ تم سے کوئی معاوضہ مانگا، نہ کوئی بناوٹ کرنے والا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، دیکھیں فضیلت قرآن، نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، لکھ کے زجر، ڈانٹ، تم ضرور ضرور جان لوگے، نَبَأَهُ، اس قرآن کی حقیقت کو، بعد حین، ایک مدت کے بعد، بریکٹ میں لکھ کے یعنی موت، تم ضرور جان لوگے اس قرآن کی حقیقت کو، جو کچھ قرآن نے کہا وہ سچ تھا۔ آج تو سمجھ میں نہیں آ رہی نا، لیکن ایک وقت آئے گا، اور اس وقت سے مراد کیا لکھا؟ موت۔ موت کے بعد جب آنکھیں کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن حق تھا، میں غلط راستے پہ جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دوسرے استاد سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ فوراً، آج تھوڑا سا جلدی ختم کریں گے، پھر آپ لوگوں سے کچھ اور کام بھی لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔